السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، خوش آمدید کورولوش اپڈیٹس چینل پر۔ سب سے پہلے آپ سب کو دل سے بہت بہت مبارکباد، کیونکہ کورولوش اورہان کے پہلے ایپیسوڈ کا دوسرا زبردست ٹریلر آخر کار ریلیز کر دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس نئی ٹریلر کا تفصیلی اور گہرائی سے جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ اس میں کون سی نئی جھلکیاں، دلچسپ مناظر اور حیران کر دینے والے سرپرائز دکھائے گئے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی اہم یا دلچسپ بات مس نہ ہو۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریلر میں بولے گئے ڈائیلاگز کی، جنہوں نے آنے والی قسط کے جوش اور تجسس کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان تصویری جھلکیوں کی جن میں کئی اہم راز اور آنے والے واقعات کی جھلک دکھائی دی ہے۔ تو ناظرین، ٹریلر کے آغاز میں جو سب سے پہلا اور طاقتور ڈائیلاگ سننے کو ملا وہ خود عثمان بے کا تھا۔ عثمان بے اپنے وفادار سپاہی جر قطاہی کو حکم دیتے ہیں، فوراً قرارگاہ پہنچو اور وہاں موجود تمام سرداروں کو یہ پیغام دو کہ 2 دن بعد عثمان صاحب ایک دیوان بلا رہے ہیں اور سب کو اس میں لازمی شریک ہونا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان بے نے یہ دیوان کیوں بلایا؟ میری رائے میں عثمان بے اس وقت برسا کی فتح کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ محض تلواروں سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک زبردست منصوبہ بندی اور تمام سرداروں کی یکجہتی ضروری ہے۔ اسی لیے وہ دیوان بلا کر اپنے تمام سرداروں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، کس سمت سے حملہ کرنا بہتر رہے گا اور کون سے کمانڈر کو اس عظیم مہم کی قیادت سونپی جائے گی۔ ناظرین کرام، بہت ممکن ہے کہ اسی دیوان میں برسا قلعہ پر حملے کے منصوبے کو حتمی شکل دی جائے اور اس مہم کے لیے ایک نئے سپہ سالار یا کمانڈر کا انتخاب کیا جائے، یعنی یہ دیوان آنے والے وقت کے ایک بڑے فیصلے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، عثمان بے کے بعد جو دوسرا اہم ڈائیلاگ ٹریلر میں سننے کو ملا وہ اورہان بے کا تھا۔ یہ منظر خاصا جذباتی اور معنی خیز تھا۔ اورہان بے اپنی اہلیہ نیلوفر خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں اور نہایت سنجیدگی سے ان سے کہتے ہیں، میرے والد کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ میری فتوحات کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ جملہ سادہ ضرور ہے، مگر اس کے اندر ایک گہری کشمکش چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک بیٹے اور باپ کے درمیان اختلاف رائے کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اسلام اور سلطنت کی سربلندی، لیکن طریقہ کار مختلف ہیں۔ اب ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر اورہان بے نے ایسا کیوں کہا؟ وہ اپنے والد عثمان بے کے بارے میں اتنے جذباتی کیوں ہو گئے؟ تو ناظرین کرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلے سیزنز کی طرف جانا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کورولش عثمان کے دوسرے سیزن میں جب بوڑھے ارطغرل غازی واپس آئے تھے تو اس وقت بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ ارطغرل غازی ایک الگ منصوبہ بناتے جبکہ عثمان بے اپنی سوچ کے مطابق قدم اٹھاتے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ اب وقت بدل چکا ہے، ہمیں نئے طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کورولش اورہان میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر شامل کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب وہی کشمکش، وہی سوچ کا اختلاف باپ اور بیٹے کے درمیان ایک نئی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ منظر نہ صرف کہانی میں گہرائی پیدا کرتا ہے بلکہ ناظرین کے دلوں کو بھی چھو جاتا ہے، کیونکہ ہر ناظر جانتا ہے کہ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے خواب کو آگے بڑھانے نکلتا ہے تو راستے میں اختلاف آنا قدرتی بات ہے۔ ناظرین کرام، ٹریلر کے اگلے حصے میں ہمیں ایک اور نہایت دلچسپ اور معنی خیز منظر دکھایا گیا، جس میں شاہین شاہ بے کو عثمان بے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ شاہین شاہ بے نہایت سنجیدگی سے کہتے ہیں، کیا وہ پھر سے اکیلے ہی حل تلاش کرے گا؟ کیا یوں تفرقہ ڈالنا مناسب ہے؟ ناظرین کرام، یہ الفاظ بظاہر عام لگتے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کے پیچھے ایک گہری سیاست چھپی ہے۔ در حقیقت شاہین شاہ بے یہ بات اورہان بے کے حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اورہان بے اپنے طور پر فیصلے کر کے نہ صرف اپنے والد سے دوری پیدا کر رہے ہیں بلکہ قبائل کے درمیان اختلافات کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہین شاہ بے کا لہجہ اس منظر میں ایک طرح کی تنقید اور سازش سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اورہان بے کے خلاف ہیں اور شاید وہ کوشش کریں گے کہ عثمان بے کو بھی اپنے بیٹے کے خلاف کر دیا جائے۔
ٹریلر میں ان کے الفاظ اسی سمت اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بے خود اپنے والد عثمان بے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خیالات اور منصوبوں کو والد کے سامنے رکھیں، مگر عثمان بے اس وقت نہایت غصے اور پریشانی میں دکھائی دیتے ہیں۔ جب اورحان بے بات کرنے لگتے ہیں تو عثمان بے ہاتھ اٹھا کر ریحان کو اشارہ دیتے ہیں، گویا وہ کہہ رہے ہوں بس کرو، مزید کچھ مت کہو۔ یہ لمحہ پورے ٹریلر کا سب سے جذباتی اور تناؤ سے بھرا منظر ہے، کیونکہ یہاں ایک باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف عثمان بے اپنی سلطنت کی بقا کے لیے پریشان ہیں، تو دوسری جانب اورحان بے اپنی سوچ اور طریقے پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ منظر اس بات کی واضح جھلک ہے کہ آنے والی قسطوں میں اختلافات کی شدت بڑھنے والی ہے، اور شاید یہی اختلاف کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ٹریلر میں ملعون خاتون کو دیدار خاتون کے ساتھ بیٹھا دکھایا جاتا ہے۔ ملعون خاتون نہایت سنجیدہ لہجے میں دیدار خاتون سے کہتی ہیں کہ گونچا خاتون علاء الدین کو کوئی اولاد نہیں دے سکتی، اور علاء الدین بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیوی اس سے ناراض نہ ہو۔ پھر منظر بدلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گونچا خاتون خود تنہائی میں روتی ہوئی کہتی ہے، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ یہ الفاظ دراصل ملعون خاتون کے لیے کہے جا رہے ہوتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ گونچا خاتون اندرونی تکلیف اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اسکرین پر ایک اور اہم منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک شخص عثمان صاحب سے کہتا ہے، ہمیں نئے سپہ سالار کے ساتھ پوری طاقت سے بورسا پر حملہ کرنا چاہیے۔ اسی کے فوراً بعد شاہین شاہ بے کو دکھایا جاتا ہے، جو عثمان بے سے کہتے ہیں، محاصرہ بھی میں کروں گا اور سپاہیوں کی قیادت بھی میری ہوگی۔ ان مناظر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاہین شاہ بے اورحان بے کے مخالف ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اورحان بے فوج کی قیادت سنبھالیں، کیونکہ وہ خود اس منصب کے خواہش مند ہیں اور اپنے نام اور اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ایک نہایت اہم اور جذباتی منظر سامنے آتا ہے۔ اورحان میں نیلوفر خاتون کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، شاہین شاہ بے کا ارادہ اب واضح ہو چکا ہے۔ مسئلہ بورسا قلعہ نہیں تھا، مسئلہ تو میں تھا، کیونکہ میں فوج کی قیادت کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اس نے عثمان بے سے خود کو سپہ سالار بنانے کی بات کی۔ اس کے فوراً بعد منظر بدلتا ہے اور ہمیں بوران بے کو بورسا قلعے میں قید دکھایا جاتا ہے۔ وہاں کمانڈر فلاویس بوران بے سے کہتا ہے، مجھے بہادر آدمی بہت پسند ہیں۔ یہ لمحہ نہایت سنسنی خیز ہے اور ناظرین کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے، کیا بوران بے پہلی ہی قسط میں شہید ہو جائیں گے؟ لیکن ناظرین کرام، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ اورحان بے خود انہیں بچانے کے لیے پہنچیں، یا پھر عثمان بے کوئی خاص منصوبہ بنائیں جس کے ذریعے بوران بے کو رہائی دلائی جائے۔ ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورحان بے ایک قلعے میں جنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منظر شاید اسی واقعے سے جڑا ہو جہاں اورحان بے بورسا میں داخل ہو کر بوران بے کی رہائی کے لیے لڑائی کر رہے ہوں۔ اسی دوران ٹریلر میں ایک اور خوبصورت منظر دکھایا جاتا ہے۔ اورحان بے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آنے والے سیزن میں صرف جنگ و جدل ہی نہیں، بلکہ اورحان بے کی ذاتی زندگی، ان کا پیار، مذاق اور اپنی اولاد کی تربیت بھی دکھائی جائے گی۔ یوں ناظرین کو ایک مکمل تاثر ملے گا، جہاں ایک طرف میدان جنگ کی گونج ہوگی تو دوسری جانب گھر کی محبت اور خاندانی تعلقات کی گرمی بھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ٹریلر کا مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمیں مزید بہتر ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کرولس اپڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔